جی बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने वाले व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मेहमान हैं लियाकत अली खान साहब। लियाकत अली खान साहब यहाँ पे पहले पाकिस्तानी हैं जिनको एजाज़ हासिल हुआ है कि वो यहाँ पे नेशनल असम्बली का इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं। और लियाकत अली खान साहब जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, ये पिछले 20 सालों से यहाँ पे सियासत में सरगर्म अमल हैं और पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमत कर रहे हैं। लियाकत अली खान साहब का तारुफ मुख्तसर तौर पर ये है कि ये यहाँ पे हाई कोर्ट के जज भी हैं और इसके अलावा ये बुधशर का ट्रेड फेयर में जो कौंसिल का इदारा है उसके चेयरमैन भी हैं। इसके अलावा ये बहुत सारी पोजीशंस पर अपनी खिदमत सर अंजाम देते रहे हैं। 20 सालों का एक अरसा है। बहुत सारे पाकिस्तानी जो यहाँ पर एक्टिव हैं या पुराने लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं वो सब इनको जानते हैं और हम इनसे आज जानेंगे कि अपने इलेक्शन कैंपेन के हवाले से क्या पैगाम देना चाहेंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं लियाकत अली खान साहब जो यहाँ पे नेशनल असम्बली का इलेक्शन लड़ रहे हैं और पहले पाकिस्तानी हैं जिनको ये एजाज़ हासिल हुआ है, तो हम उनसे आज जानेंगे। जी लियाकत अली खान साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। तो प्लीज़ आप यहाँ पर मौजूद पाकिस्तानी कम्युनिटी को बताएं कि आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और आपका इलेक्शन लड़ने की क्या वजह है। जी इस तरह है कि जैसा कि आपने पहले बताया कि पिछले कुछ 20 साल से मैं यहाँ सियासत में एक्टिव हूँ और मेरे पास काफ़ी पॉलिटिकल पोजीशंस रही हैं। इसमें कल्चर का महकमा है या दूसरे महकमा जाते हैं, तो काफ़ी मैं पोजीशन पे यहाँ रहा हूँ। और इस वक्त भी मैं फेयर ट्रेड सिटी बुधशर का जो कि एक कम्यून का एक अदारा है, और मैं यहाँ ये भी बताता चलूँ कि फेयर ट्रेड जो है एक्चुअली इसका मकसद ये है कि जो थर्ड वर्ल्ड है या जो अफ्रीका के ममालिक हैं, जो गरीब ममालिक हैं, उनकी जो गुर्बत है, जो एक आम आदमी है, जो एक लेबर क्लास है, उनके हालात को बेहतर बनाना। ठीक है जी लियाकत अली खान साहब, आप नाज़रीन को ये बताएं, लोग जानना चाहते हैं कि इलेक्शन कब है स्वीडन में और आप कौन सी पार्टी से इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं और कौन कौन आपको वोट कर सकता है। जी इलेक्शन जो है ये 11 सितंबर को होने जा रहे हैं स्वीडन में, आम इलेक्शन जो है। और इसमें ऐसा है कि जो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन है उसमें आप जो लोग जिनके पास स्वीडिश पासपोर्ट है यहाँ, वो उसमें वोट कर सकते हैं। उसके अलावा जो रेग्यून फुलमैक्टिगे जिसे आप रीजनल असम्बली या प्रोविंशियल असम्बली कहेंगे, और दूसरा जो कौंसिल का इलेक्शन है बुधशर का कम्यून से जो मैं लड़ रहा हूँ, उसके लिए जिन लोगों के पास यहाँ 3 साल से जो लोग रह रहे हैं, उनके पास वर्किंग एंड रेजिडेंस परमिट है, वो उसके लिए वोट कर सकते हैं। और ये इलेक्शन कब होने जा रहा है। ये जी 11 सितंबर को जैसा मैंने बताया, और मैं कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ मिलियो पार्टी की तरफ से, या अगर इंग्लिश में आप इसे ग्रीन पार्टी कहेंगे। जी लियाकत अली खान साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि यहाँ पर पाकिस्तानी कम्युनिटी आपके लिए और आप पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए क्या किरदार अदा कर सकते हैं या क्या सोचते हैं कि अगर आप नेशनल असम्बली के मेंबर बन जाते हैं और पहले पाकिस्तानी अगर आप हैं, तो आप क्या पाकिस्तानियों के लिए क्या बेहतरी ला सकते हैं, क्या आपके जहन में है। जी तो इस सिलसिले में मैं ये कहूँगा कि देखें, हम लोग जो है एक खासी बड़ी तादाद में 20-25 हज़ार मेरा ख्याल कम अज़ कम पाकिस्तानी हैं जो इस वक्त मुकीम है स्टॉकहोम लैंड जिसे कहा जाता है, उसमें मुकीम है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम लोग जो कि यहाँ रहते हैं, काम करते हैं, हमारे बच्चे यहाँ रह रहे हैं हम, तो हमारा भी उतना ही हक है जितने कि एक स्वीड का है, क्योंकि हम भी अपने खून पसीने से यहाँ मेहनत करते हैं, यहाँ टैक्स अदा करते हैं। तो वो तमाम हकूक जो एक आम स्वीडिश शहरी को दिए जाते हैं वो हमें भी मिलने चाहिए। तो इसमें जो डिस्क्रिमिनेशन है, मैं समझता हूँ ये एक बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है स्वीडन में। जी जैसा कि मैंने बताया कि ये एक बहुत बड़ा मसला है यहाँ, एक के रंग, नस्ल और ज़बान की बुनियाद पर डिस्क्रिमिनेट करना किसी को, ये मेरी जो पार्टी है, जो मिलियो पार्टी है, हम इसे जुर्म समझते हैं। हम ये समझते हैं कि हर मुल्क जो है
اسے اوپن ہونا چاہیے. ہر شخص کو, ہر انسان کو یہ حق ہونا چاہیے کہ وہ کہیں بھی جا کے بچ سکے, کام کر سکے. وی آر ویری اوپن, مطلب ہماری یہ پالیسی ہے. تو اس لیے میں یہ انشاءاللہ, چونکہ میں خود ایک پاکستانی ہوں, تو ظاہر ہے میرے جو پاکستانی بھائی ہیں, تو ان کے لیے میں سب سے پہلے جو ان کے مسائل ہیں اس پر انشاءاللہ میں دیکھوں گا کیا کیا جا سکتا ہے. ظاہر ہے یہی مثال, اور یہ جو مسئلہ ہے یہ نہ صرف پاکستانیوں کو بلکہ یہ تمام جو غیر ملکی ہیں ان تمام کا یہ مسئلہ ہے, اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دیکھیں جو یہاں مسائل ہیں, خاص طور پہ ہمارے جو پاکستانی کو میں جو دیکھ رہا ہوں, یہاں سماجی جو مسائل ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہاں کا سسٹم سمجھنے کے لیے, کیونکہ یہ ہوتا ہے ایکچولی کہ لینگویج ایک بہت بڑا بیریئر ہے. تو میرے بھائی جو یہاں آتے ہیں تو ظاہر ہے اپنا وطن چھوڑ کے آتے ہیں, تو ان کی فرسٹ پرائرٹی یہ ہوتی ہے کہ اپنی جو مالی جو پوزیشن ہے اس کو مستحکم کیا جائے. تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایکچولی اس چکر میں بچوں کو وقت نہیں دے پاتے, تو ایک گیپ پیدا ہو جاتا ہے والدین اور بچوں کے درمیان. اور میں بہت سے ایسے کیسز میں انوالو رہا ہوں جہاں کے بچوں کو والدین سے چھین لیا گیا ہے. اور یہ ایک جو مسئلہ ہے میں سمجھتا ہوں یہ بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے. اور اس میں تھوڑا سا یہ بھی ہمیں جاننے کی ضرورت ہے کہ سوشل ڈپارٹمنٹ جو ہے ایکچولی وہ یہ کرتا کیوں ہے. تو یہاں کا سسٹم سمجھنا جو ہے وہ بھی میں یہ سمجھتا ہوں ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ اس کو سمجھا جائے. وہ ایکچولی اس کو بنایا اسی لیے گیا ہے کہ اگر والدین میں سوشل ڈپارٹمنٹ یہ دیکھ رہا ہے کہ ان میں کمی ہے کہیں, کہ اچھے طریقے سے وہ بچوں کی پرورش نہیں کر پا رہے, تو اسی بنیاد پہ بچے کو لیا جاتا ہے. تو یہ اس لیے بڑا ضروری ہے کہ والدین جو ہیں وہ اس سوشل ڈپارٹمنٹ کا یہ جو قدم ہے وہ یہ کیوں کرتے ہیں اس کو سمجھیں. اور اس کے لیے میں نے تو خاص طور پہ یہاں جو بوشک کمیون ہے ان سے یہ سفارش کی تھی کہ اس طرح کے کورسز جو ہے والدین کے لیے شروع کیے جائیں. اور یہ کورس جو ہے یہ ہو بھی رہا ہے اس وقت, اور انشاءاللہ ہونے جا رہا ہے. اور اس پہ میں نے کافی کام کیا ہے, اور اس وقت جو والدین یہ چاہتے ہیں کہ وہ یہ کورس جوائن کریں تو بوشیکا کمیون سے رابطہ کریں, مجھ سے رابطہ کیجئے. تو انشاءاللہ یہ میں سمجھتا ہوں بہت بڑا اہم ہے یہ, اور بڑا ایک گمبھیر مسئلہ ہے ہمارے لیے. جی, امیگریشن لاز جو ہیں اس کے حوالے سے میں یہ بات کرنا چاہوں گا, کیونکہ یہاں جو ہمارے پاکستانی آتے ہیں, کوئی پولیٹیکل اسائلم اپلائی کرتا ہے یا ویسے جو لوگ اپلائی کرتے ہیں, تو اس میں سویڈش لا جو اس وقت ہے وہ کافی سخت ہے. اگر کسی کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو جاتی ہے تو اس کو فوری طور پہ پکڑ لیا جاتا ہے, اس کو حوالات میں رکھا جاتا ہے. اور ہماری پارٹی اس کے بہت خلاف ہے کہ اگر آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی ہے تو آپ اس شخص کو رکھیں, لیکن اس کو حوالات بند کرنے کا کوئی جواز نہیں ہے, تو اسے نہیں ہونا چاہیے اس طرح. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ اس کو واپس اپنے ملک میں بھیج رہے ہیں تو میک شور کہ وہ بندہ جو ہے وہاں جا کے اس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہ ہو. اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ کچھ رقم, ایک فائنانس اس کو کیا جائے, اس کو کچھ رقم دی جائے. یہ اور اس پہ کام ہو رہا ہے, اور یہ میرے خیال میں تقریباً یہ لا بننے کو ہے. یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کی جو پارٹی ہے وہ امیگرینٹس پرو پارٹی ہے, فرینڈلی ہے. آپ امیگرینٹس کو جو جیسے کہ دوسری جماعتیں ہیں جو کہہ رہی ہیں کہ لاز کو اور سخت کیا جائے یا امیگرینٹس کو واپس بھیجا جائے, آپ کی پارٹی جو ہے وہ چاہتی ہے کہ امیگرینٹس یہاں پہ رہے اور ان کو سہولتیں دی جائیں امیگریشن میں بھی. جی بالکل بالکل. اور جیسے کہ آپ کو علم ہے سویریس ڈیموکرات جو ہے وہ اس کے سخت خلاف ہیں. یعنی ہر قسم کی جو امیگریشن ہے یہاں, تو وہ لا جو ہے ہمیشہ اس کی مخالفت کرتے ہیں. اور ہماری پارٹی ہمیشہ کوشش کرتی ہے کہ جتنی بھی ریلیکسیشن ہو سکے. اور دوسرا جو ہم ایک اور کام کر رہے ہیں اس وقت, میں یہ ذکر کرنا چاہوں گا یہاں کہ اگر آپ کا امپلائر جو ہے, آپ کو کام دینے والا, اگر آپ کے ساتھ ایک غیر ملکی ہونے کے ناطے کوئی زیادتی کرتا ہے, ڈسکریمنیشن کرتا ہے, تو ہم اس وقت کام کر رہے ہیں کہ اس صورت میں جو ڈسکریمنیٹنگ اومبڈسمانن جو ہے وہ اسے ایک جرمانہ کرے اس امپلائر کو, تاکہ دوبارہ وہ اس قسم کی حرکت نہ کرے. تو یہ بڑا ضروری ہے میں سمجھ رہا ہوں, جس پہ اس وقت کام ہو رہا ہے, اور انشاءاللہ یہ لا بھی جو ہے جلد بننے جا رہا ہے. جی, تو جہاں تک الیکشن کے پروسیس کا تعلق ہے تو میں یہ بتاتا چلوں
کہ نیشنل اسمبلی کے لیے جسے کہ رکسٹاگ ہم کہتے ہیں، تو اس کے لیے جو اسٹاک ہوم جو لینڈ ہے جسے آپ اسٹاک ہوم ریجن بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں کمیونز جو ہیں، تمام جو کمیونز ہیں وہ وہاں کے جو باسی ہیں، وہاں کے جو رہنے والے ہیں وہ ووٹ کر سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے ان کے پاس سویڈش پاسپورٹ ہونا ضروری ہے۔ اور اگر ہم لیں ریجن کو جو فل میکتیگے یا پروونشل جو ہے اس کے لیے یہ ہے، بلکہ دونوں کو لے لیجئے آپ، کمیون کو لے لیجئے اور ریجن کو لے لیجئے، اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ آپ کے پاس یہاں کا ریزیڈنس پرمٹ ہونا چاہیے اور آپ 3 سال سے یہاں سویڈن میں مقیم ہوں، تو آپ کمیون میں اور ریجن فل میکتیگے یا پروونشل میں ووٹ کاسٹ کر سکتے ہیں جی۔ اور ووٹ دینا جو ہے وہ کیوں ضروری ہے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں ہم لوگ رہ رہے ہیں، اس معاشرے کا حصہ ہیں، تو ہمیں چونکہ ایک بہت بڑی کمیونٹی ہے پاکستانی، تو ہم میں سے بھی لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور اپنے رائٹس کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے، نہ کہ ہم یہاں دیکھیں کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ جو یہاں کے لاز بنا رہے ہیں یا ہم پر وہ اپنے مرضی تھوپ رہے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کا حصہ بنیں۔ تو یہی بات جو ہے میرے ذہن میں تھی جب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے نیشنل اسمبلی میں جانا چاہیے، اور ظاہر ہے میں اپنے جو میرے پاکستانی بھائی ہے، اگر میں نیشنل اسمبلی میں جاتا ہوں تو میں آپ کی آواز بنوں گا، اور میں آپ سے بھرپور اپیل کرتا ہوں کہ مجھے ووٹ دیجیے تاکہ میں آپ کے مسائل اور اسی طرح دوسرے جو غیر ملکی ہیں ان کے مسائل جو ہے ان کے لیے جدوجہد کروں اور آپ لوگوں کی آواز بن سکوں۔ السلام علیکم سر، جڑے سارے خان صاحب نے یہ عرصہ کوئی 36 سال تو میرے دوست نے، تے 20 سال تو جناب کمیون دے وچ بڑے سوشل کاماں 'چ بڑے ایکٹیو نے، اور اس تو بعد جناب ساری یہ خواہش ہے کہ قومی اسمبلی میں ساڈا کوئی بندہ بھی نہیں ہون تک۔ انگلینڈ دے وچ، امریکہ وچ اور بڑی جگہ تے کافی پاکستانی بڑی بڑی اچھیاں پوزیشن تے گئے نے سیاست 'چ۔ ساری یہ خواہش ہے کہ خان صاحب بھی ایک قومی اسمبلی جا کے ساری آواز بنن، جہاں کوئی سارے چھوٹے موٹے پرابلم نے وہ اتنے پیش کیتے جان۔ اور میری اس پاکستانی کمیونٹی تو گزارش ہے کہ وہ سارے خان صاحب نے ووٹ دیں تاکہ انہوں موقع دین کام کرنے کا۔ جی السلام علیکم۔ خان صاحب نال ساڈا مطلب ہے کہ 20 سال تو یہ سیاست دے وچ نے، تے منوں بھی تقریباً اتنے اتنا کو عرصہ ہو گیا ہے۔ لوکل جڑی اتھے دی کمیونٹی ہے وہ مطلب ہے کہ مسائل نو بھی انہوں نے کافی حد تک جڑا ہے وہ ہائی لائٹ کیتا ہوئے جتوں تک ہو سکیا، اور لوکاں دی پرابلمس جڑی ہے وہ انڈیویجول بھی سنتے ہیں۔ تے ہن اسی انہوں نے خود اس چیز تے کیا ہے، بلکہ موٹیویٹ کیتا ہے کہ تسی ساڈی آواز بنو نیشنل اسمبلی دے وچ۔ پارٹی دی طرفوں گرین پارٹی جڑی ہے کہ اسی بھی اس نال ہاں، تے یہ بڑی اچھی ساڈے واسطے ایک فخر دا مقام ہے کہ یہ پہلے پاکستانی ہون گے جڑے اس نو ریپرزینٹ کر رہے ہیں نیشنل اسمبلی واسطے۔ تے اسی چاہنے ہاں کہ سارے جتنے بھی اتنے کمیونٹی ہے، ایون کہ دوسرے جڑے کمیونٹی ہے وہ بھی ضروری نہیں کہ پاکستانی، اس تو علاوہ بھی جڑے سب کنٹیننٹ دے بندے نے وہ بھی سارے واسطے مسائل ایک ہی نے ساڈے سارے دے، مطلب جڑے پردیس چ رہنے ہیں۔ تے یہ سارے واسطے بڑا ایک فخر دا مقام ہے کہ سارے اتنے جا کے تے وہ مسائل جڑے انہوں نے ہائی لائٹ کرن۔ اپیل کرنے ہاں کہ سارے جڑے نے وہ بھائی انہوں جس دن ووٹ نے تے اس تو پہلے بلکہ ووٹ شروع ہو جاندے نے 2 ہفتے، تے سارے انہوں ووٹ دے نے کاسٹ کرن۔ جی السلام علیکم جی، میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ ہمارے پرانے دوست 30-40 سال سے ہمارے دوست ہیں، اور 20 سال سے یہ سیاست میں ایکٹیو ہیں۔ پہلے کمیون کی سیاست میں تھے، پھر لانسنگے کی سیاست میں تھے، اور اب یہ ماشاءاللہ جو ہیں قومی اسمبلی رکستا کی سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ تو ان کا بہت اچھی پوزیشن ہے، اور ان کو میں چاہتا ہوں کہ آپ سب لوگ، ہم جیسے بھی لوگ ہیں، جس طرح کے بھی لوگ ہیں، ہم چاہے ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، پاکستان کی چیزوں کو بھلا کر ہم کو یہاں کے مسائل پہ غور کرنا ہے۔ چاہے پاکستان میں ہم کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتے ہیں، ہمیں اس بات پہ بالکل نہیں سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمیں یہاں کے بارے میں بھی سوچنا چاہیے کہ جو ہمارے دوست ہیں، فرسٹ پاکستانی ہیں جو قومی اسمبلی میں جا رہے ہیں، تو ہم سب لوگ جو ہیں ہم ماشاءاللہ کافی طور پہ سیاست میں ایکٹیو ہوتے ہیں، تو اس لیے بہتر ہے کہ ہم یہاں کی سیاست میں بھی حصہ لیں، اور بڑھ چڑھ کر ہمارا پہلا چانس ہے کہ ہمارا کوئی پاکستانی ہمیں ریپرزینٹ کرے گا قومی اسمبلی میں۔ تو اس لیے میں سب دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ بلا امتیاز
किसी तरह की फ़र्क को किसी तरह की तलखियों को, किसी तरह की मुखालफत को जो आपस में लोगों के में चलती रहती हैं, उनको मद्देनज़र उनको बलाए ताक रख कर तो आप जो है ना कौमी असम्बली के लिए ज़रूर इनको वोट दें, क्योंकि ये हम सब के मसाइल यहाँ पे एक हैं। पाकिस्तान के मसाइल अपनी जगह, लेकिन हम यहाँ पे रह रहे हैं, हमारा ज़्यादा वक्त यहाँ पे गुजरता है, तो हमारे बच्चों की लाइफ, हमारी लाइफ यहाँ पे आसान करने के लिए हमारे जो दोस्त हैं वो हमारी आवाज़ को लेकर जाएंगे कौमी असम्बली में, ताकि लॉज मेकिंग जो होती है, जितने भी कानून बनते हैं वो हमारे लिए दोस्ताना किस्म के हों, ना कि मुखालफाना किस्म के। थैंक यू जी। ख़वातीनो हज़रात, तो आपने लियाकत अली खान साहब को सुना है, तो ये इंशाल्लाह ये तसलसल जारी रहेगा। आपको मज़ीद मालूमात इलेक्शन के बारे में और इनके मंशूब के बारे में, ये क्या करना चाहते हैं, ये आप तक तफसीलात आती रहेंगी। तो मैं भी आपसे गुजारिश करूंगा कि ये बहुत एजाज़ की बात है कि पहले पाकिस्तानी लियाकत अली खान साहब को मिलियो पार्टी की तरफ से नेशनल असम्बली का टिकट मिला है और ये पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए रिक्सताक का इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। तो मैं भी आपसे ये कहूँगा कि आप पाकिस्तान को वोट करें, पाकिस्तानी को वोट करें और कोशिश करें कि खुद भी वोट डालें और आपके जितने जानने वाले हैं दूसरी कम्युनिटी से, उनको भी मोटिवेट करें कि वो लियाकत अली खान साहब को वोट करें। बहुत शुक्रिया।